السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان حکومت کے لیے آج 8 اپریل کو ایک اور بری خبر آئی ہے عدالت سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پیکا ترمیمی آرڈیننس حکومت نے جاری کیا تھا اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے حکومت کے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا اور غیر قانونی قرار دے دیا، ان کو مسترد کر دیا۔ آج پھر ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس جو حکومت کا تھا اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے یہ 4 صفحات پر فیصلہ جاری کیا ہے پیکا آرڈیننس کا، کیونکہ یہ پیکا آرڈیننس چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سماعتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو گزشتہ روز سپریم کورٹ نے حکومت کے تمام اقدامات کو جب غیر آئینی قرار دے دیا ہے تو ایسے میں پھر ایک اور آئین شکنی سمجھے حکومت کی سامنے آئی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرنا یہ آئین شکنی ہی ہوتی ہے ویسے، کہ غیر آئینی آپ کوئی اقدام کریں، غیر آئینی کوئی پیپر جاری کریں، غیر آئینی حکم جاری کریں یا غیر آئینی آرڈیننس کوئی جاری کریں تو یہ آئین کو وائیولیٹ کرنا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین توڑنا ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کہ ان کا جو پیکا آرڈیننس جس کے تحت وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو سزائیں دلوانا چاہ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ صحافی ہوں یا پبلک ہو جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، تو اس پیکا آرڈیننس کی آڑ میں ان کو انتقام کا نشانہ حکومت بنانا چاہ رہی تھی۔ جو پلان تھا حکومت کا، بڑی بڑی سزائیں تجویز کی گئی تھی۔ حالانکہ پیکا آرڈیننس اگر یہ جو نافذ کر رہے تھے، یہ سب سے زیادہ پیکا آرڈیننس کی زد میں پی ٹی آئی کے لوگ آ سکتے ہیں۔ جتنا جھوٹا پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا، الزام تراشی، جھوٹی الزام تراشی عمران خان سے لے کے پی ٹی آئی کے ایک یوتھیے تک، ورکر تک جو کی جا رہی ہوتی ہے، ان کے جو درجنوں ترجمان ہیں ان کی جانب سے ڈیلی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا مشین پی ٹی آئی کو بنایا گیا ہوا تھا۔ تو جتنا یہ پیکا آرڈیننس ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے یا جتنا یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ اس کی زد میں آ سکتے تھے، اور جماعتوں کے کم لوگ آتے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف، تو ظاہر ہے اگر اپنی حکومت رہتی تو یہ اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرتے، اپنے لوگوں کو چھوٹ دے رکھتے کہ جی جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہو، اور ان کو انکریج کرتے، فیسلیٹیٹ کرتے، ان کو مال شال بھی ان کو دیتے کہ بھئی پروپیگنڈا جاری رکھو اپوزیشن کے خلاف، اپنے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے مخالفین کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف۔ اور لیکن یہ پیکا آرڈیننس پھر اگر سیاسی مخالفین یا جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں یا سوشل میڈیا ہے یا عام پبلک ہے، کوئی اگر تنقید کرتا حکومت پر، حکومت کے کسی فرد پر، کسی وزیر پر، وزیر اعظم عمران خان پر، تو پھر یہ پیکا آرڈیننس ان کے خلاف نافذ کیا جاتا۔ یہ خدشہ تھا اپوزیشن جماعتوں میں، اور انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں یا پبلک میں بھی یہ تشویش پائی جا رہی تھی کہ یار یہ کیسا قانون یہ بنا رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا تو ہائی کورٹ نے اس کو آج آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ میں تھوڑے سے متن کے جو فیصلے کے جو کچھ نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے 4 صفحات پر یہ تحریری حکم نامہ جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا ہے پیکا آرڈیننس سے متعلق، اور اس میں کہا ہے کہ پیکا قانون میں ترمیم آئین کے آرٹیکل 9، 14، 19A کے خلاف ہے۔ عدالت امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہتک عزت آرڈیننس 2022 پر نظر ثانی کرے گی۔ سیکٹری داخلہ FIA سائبر کرائم ونگ کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحقیقات کرے، یعنی جو FIA کا سائبر ونگ ہے، سائبر کرائم ونگ، اس کی جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کی طرف سے جو کی جا رہی ہیں، حکم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سیکٹری داخلہ کو کہ اس کی تحقیقات کرائیں، اور سیکٹری داخلہ فیصلے کی مصدقہ کاپی ملنے کے بعد
13 روز کے اندر تحقیقات مکمل کرے، اور اس کے علاوہ جی اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے FIA افسران کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ سیکٹری داخلہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے افسران کے خلاف انکوائری کریں۔ ہائی کورٹ کا سیکٹری اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکٹری داخلہ کو انکوائری 1 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ کورٹ میں عدالت میں پیش کی جائے، یہ حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 حد کے عزت کی جو حد ہے، حد کے عزت کی حد تک خلاف آئین قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 بھی کالعدم قرار دے دی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ میں حد کے عزت کے تحت سزا بھی خلاف آئین قرار دی ہے۔ یہ جی پورا آرڈیننس جو ہے پیکا ترمیمی آرڈیننس، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو یہ حکومت کے لیے شاکنگ نیوز ہے، PTI حکومت کے لیے۔ ایک ہی پہلے ہی حکومت سوگ منا رہی ہے، اپنا ماتم میں ہے، اپنے سوگ میں ہے، جو ان کی کیبنٹ بحال ہوئی ہے، جو ان کی اسمبلی ہماری بحال ہوئی ہے۔ ان کی تو اسمبلی نہیں ہے، ان کی کیبنٹ ہے، ہماری اسمبلی ہے، عام آدمی کی اسمبلی ہے، اس کے نمائندے جو ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن کی اسمبلی ہے، کیبنٹ ان کی تھی، کیبنٹ میں ان کے ساتھی عمران خان کے بیٹھے ہیں۔ وہ تو بحال ہونے پر شاید خوشی ہوئی ہو، لیکن اسمبلی کی بحالی پر ان کو خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسمبلی کے حامی نہیں ہے، یہ اسمبلی کے خیر خواہ نہیں ہے، اسمبلی میں آنے کے قائل نہیں ہے۔ یہ تو مجبوری تھی، فارملٹی تھی، ایک عمران خان جو پوری کرنے آتے تھے، کبھی کبھار اسمبلی میں آ جاتے تھے اتفاق سے، تو وہ مجبوری تھی کہ بھائی اسمبلی نے منتخب کیا ہے، اسی لیے کبھی کبھار جو امپارٹنٹ دن ہوتے ہیں اس پہ خان صاحب آتے تھے۔ باقی نہ ان کا کورم پورا ہوتا ہے۔ جب بھی 3.5 سال ہم نے دیکھا کہ ان کے ممبران نہیں ہوتے تھے، ان کے وزراء نہیں ہوتے تھے، وزیر اعظم نہیں ہوتے تھے۔ یہ سادہ سا فارمولہ ہے وزراء اور وزیر اعظم اور ممبران کی حاضری کا یا ان کے کورم پورا کرنے کا سادہ فارمولہ یہ ہے، جو نون لیگ اسپیشلی پیپلز پارٹی یہ اپلائی کرتی رہی ہے۔ نون لیگ بھی اتنا نہیں کرتی تھی، پیپلز پارٹی یہ کرتی تھی، اور PTI تو بالکل بھی نہیں کرتی۔ وہ یہ ہے کہ جی جب وزیر اعظم نہیں آئیں گے ایوان میں تو پھر وزراء کیوں آئیں گے؟ وزراء بھی لائٹ لیں گے، چلو جی وزیر اعظم کون سے آتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ تو وزراء بھی نہیں آتے، اور وزراء جب نہیں آتے تو ممبران نہیں آتے۔ تو یہ سادہ سا فارمولہ ہے، کیونکہ جب وزیر اعظم آتے ہیں تو ممبران کو، وزراء کو، اسپیشلی ممبران کو یہ تھوڑا سا تسلی ہوتی ہے کہ بھئی وزیر اعظم صاحب چلیں ادھر اپنی نشست پر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، کوئی فائل شائل ہوگی، کوئی کسی کی نوکری ہوگی، کسی کا کوئی اسکیم ہوگی، کسی کا کوئی کام ہوگا، تو وزیر اعظم سے بھائی نوٹ لکھوا لیں گے، وزیر اعظم ادھر ہی نوٹ لکھ لے گا، درخواست دے دیں گے، کوئی درخواست ہوگی۔ تو یہ لوگوں کو ایک تسلی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے کہ بھئی ہم جائیں گے تو وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے تو وزیر اعظم کا ٹائم ملنا عام جو MNA ہے اس کے لیے، چاہے PTI کا ہی ہو، اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ بہت کوئی سال میں ایک آدھا دفعہ اگر وزیر اعظم نے کہیں ملاقات ہو گئی کہیں پارلیمانی پارٹی میں یا کہیں اتفاق سے تو وہ الگ بات ہے، لیکن MNAs کو ساروں کو ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ MNAs کو یہ ہوتی ہے لالچ کہ جی وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوں گے اور ہم ان سے کام کروا لیں گے۔ تو جب وزیر اعظم نہیں آتے تو پھر ممبران بھی نہیں آتے۔ اسی طرح جب وزیر اعظم آتے ہیں تو پھر وزراء آتے ہیں، اور وزراء بھی آتے ہیں تو ممبران بھی آتے ہیں، کیونکہ ممبران کو یہ بھی لالچ ہوتی ہے کسی ممبر کا وزیر اعظم میں کام ہوگا، کسی کا کسی اور وزیر میں کام ہوگا۔ تو جن ممبران کے وزراء میں کام پھنسے ہوئے ہوں گے تو وہ کام اپنے حلقے کے لوگوں کے نکلوانے کے لیے ادھر قومی اسمبلی میں بھی اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے لالچ، اور یہ ہوتا ہے فارمولہ سادہ سا جس کی وجہ سے ممبران آتے ہیں۔ نون لیگ میں نواز شریف صاحب کم آتے تھے، یوسف رضا گیلانی عمل درآمد پراپر پنکچوئل آدمی جو تھے وزیر اعظم تھے وہ تھے یوسف رضا گیلانی۔ وہ غیر ضروری طور پر اسمبلی کا اجلاس
मिस नहीं करते थे। अगर इंतहाई मजबूरी होगी तो फिर मजबूरी होगी तो जाहिर है फिर तो नहीं आते थे, लेकिन अमूमन वो मिस नहीं करते थे कौमी असम्बली का इजलास, और तरजीह देते थे, प्रायोरिटी देते थे कौमी असम्बली के इजलास को, और बैठे रहते थे। 5-5 6-6 घंटे इजलास चलता था तो वो बैठे रहते थे। तो पीपल्स पार्टी के लोगों पे, मेम्बरान पे, जब हुकूमत में थी पीपल्स पार्टी, असर पड़ता था कि जी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं अपनी नशिस्त पर ऐवान में, तो वुज़रा कैसे जा सकते हैं, ऐवान से नहीं निकल सकते। उनको भी ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के को बार बार उनके सामने गुजरना है, बात करनी है, फ्लोर लेना है, तो वज़ीर आज़म देखें कि भाई ये मेंबर जो है बड़ा एक्टिव है और ये काम कर रहा है, तो ये भी होता है। तो वज़ीर आज़म और वुज़रा बैठे होते हैं तो मेम्बरान भी बैठे होते हैं, कोरम भी पूरा होता है, कोई मेंबर बाहर जाता भी नहीं है। जब ये दोनों नहीं होते, वज़ीर आज़म और वुज़रा, तो फिर मेम्बरान भी नहीं आते। तो ये इन्होंने बहरहाल पार्लियामेंट को अहमियत कभी दी नहीं है। ये भी आर्डिनेंस है, पार्लियामेंट को अहमियत देते तो ये आर्डिनेंस जो इनका कलअदम करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये आर्डिनेंस तो न लाना पड़ता ना, कानून साजी होती प्रॉपर है इस पे। इस हवाले से जो भी हुकूमत कराना चाह रही थी, अगर पार्लियामेंट को ये अहमियत ज़रा बराबर भी अहमियत दे रहे होते तो इस पे कानून साजी होती, लेकिन ये कानून साजी पे बिलीव नहीं करते। इमरान खान ने, मुझे याद है कि जब हुकूमत में आ रहे थे, जब इलेक्शन हो गया और इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, अक्सरियत नहीं थी, हुकूमत बनाने जितने भी बंदे नहीं थे, तो इनको मुख्तलिफ जमातों को बैसाखियाँ बना के खान साहब को की जो गाड़ी है वो खड़ी कर दी गई हुकूमत की। तो खान साहब ने उस वक़्त ही कहा था कि भैया हमारे पास अक्सरियत नहीं है मेंबरान की, तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कानून साजी नहीं कर पाएंगे तो हम आर्डिनेंस से काम चला लेंगे। ये खान साहब ने ऐलान किया था टीवी पर आकर। तो ये इन्होंने 3.5 साल हुकूमत को आर्डिनेंस फैक्ट्री, ऐवान सदर को आर्डिनेंस फैक्ट्री बनाकर रखा कि भाई जब भी कोई कानून साजी बड़ा इशू आ जाता, भाई आर्डिनेंस जारी करो, नेब आर्डिनेंस, चेयरमैन नेब की तकर्री वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होनी चाहिए, ये आइन में है। इन्होंने आर्डिनेंस ला के तरमीम कर दी, नहीं जी अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी नहीं है। और ये कहा गया क्योंकि अपोजिशन लीडर करप्ट है और क्योंकि अपोजिशन लीडर नेब के को मतलूब है, तो नेब के मुलजिम को हम कैसे उनसे मशवरा कर सकते हैं, कैसे उनसे पूछ सकते हैं कि चेयरमैन नेब कौन होना चाहिए। ये फवाद चौधरी ने कहा था कि क्या हम मुलजिम से पूछेंगे कि आपका तफ्तीशी किसको लगाएं, तो ये नहीं हो सकता। तो भाई ये क्राइटेरिया इन्होंने तय किया और इन्होंने आर्डिनेंस ला के उसमें नेब आर्डिनेंस में तरमीम कर दी, नेब कानून कवानीन में। तो ये आर्डिनेंस पे आर्डिनेंस जारी करते रहे हैं, लेकिन ये फिर मुखालफिन के खिलाफ जो ये आर्डिनेंस था, पीका आर्डिनेंस के, जो भी हमारे ऊपर तनकीद करेगा, जो सवाल उठाएगा, तो जो हमारी जो कमियां कोताहियां हैं, जो करप्शन है उसको हाईलाइट करेगा, कोई उंगल उठाएगा हमारी करप्शन पर, तो हम उनको सज़ाएं देंगे जी, 5 साल 10 साल, ये जी सज़ाएं होंगी, 6 महीने, मुख्तलिफ सज़ाएं इसमें तजवीज़ की गई थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। जिस तरह इस सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ PTI की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और तमाम जो अहकामात थे वज़ीर आज़म के, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के, सदर ममलिकत के, वो तमाम के तमाम कलअदम करार दे दिए और पाकिस्तान को उसी पोजीशन पर खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पोजीशन पर पिछले इतवार को यानी 3 अप्रैल 2022 की सुबह को पाकिस्तान खड़ा था। उस लेवल पर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट वापस ले आई है। अब समझें आज जो 8 तारीख है, समझे तो 8 तारीख से पाकिस्तान समझे पीछे, अब आज समझे 3 तारीख है या कल शाम को 3 तारीख समझे या आज 4 समझे, क्योंकि ये बीच वाले 3-4 दिन कहीं भी मतलब किसी रिकॉर्ड पे नहीं रहेंगे। इमरान खान ने जो अहकाम जारी किए सारे कलअदम करार दे दिए, उनकी कानूनी आइनी हैसियत कोई नहीं रही। तो फिर ये किस खाते में भाई ये 5 दिन ज़ाया किए, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसका भी अजारा होना चाहिए, 5 दिन पूरे मुल्क के यार इन्होंने ज़ाया करा दिए और इन्होंने फिर वो 5 दिन में जो आइन के साथ खिलवाड़ किया, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान की एक इंजन जो है उसको रोक दिया था और पहिया जो है इंजन का वो इन्होंने PTI ने 5 दिन रोक दिया था। अब पाकिस्तान 3 अप्रैल की सुबह की पोजीशन पर से शुरू हुआ है दोबारा
اور جو ان کی امیدیں تھیں وہ ان پہ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سپریم کورٹ کے بعد پانی پھیر دیا ہے، اور جو احکامات انہوں نے، جو آرڈیننس انہوں نے جاری کیا تھا، اور وہ بھی غیر آئینی. تو یہ غیر آئینی اقدامات کی ماہر حکومت بنتی جا رہی ہے پی ٹی آئی. لیکن اب اس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کے بعد شاید کوئی خواجہ آصف کے بقول اگر کوئی شرم ہوگی، اگر کوئی حیا ہوگی، اگر کوئی غیرت ہوگی. خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کوئی لاج ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے پارلیمنٹ میں ان کو مخاطب ہو کر کہا تھا. تو اگر کوئی لاج شرم ہوگی تو پھر دوبارہ کوئی ایسا قانون یا ایسی کوئی ترمیم یا ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جس سے آئین سبوتاج ہو، آئین وائولیٹ ہو، اور آئین ٹوٹ جائے یا آئین کی خلاف ورزی ہو. کیونکہ عدالتیں موجود ہیں، ان کو ہضم کوئی بھی اقدام جو ہے غیر آئینی نہیں ہو رہا. صبح قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یہ حرکت کیا کرتے ہیں، کریں گے تو غیر آئینی کوئی بھی اقدام. ان کو آئینی کام کرنا نہیں آتا، اور آئینی کام کرنا بھی نہیں چاہتے، اور شاید آئینی کام کرنے کے لیے کوئی بچا بھی نہیں ہے، سیدھا کام کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس بچا بھی نہیں ہے. تو یہ پیکا آرڈیننس بھی ان کا غیر آئینی قرار دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی تمام امیدوں پر، خواہش پر پانی پھیر دیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.